السلام علیکم۔ رات کی تاریکی میں تہجد میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہی تو تمہیں معجزوں سے ملواتی ہیں، اور جب دعاؤں کی کڑی تہجد سے جڑ جاتی ہے تبھی تو تمہاری چاہت تمہارے مقدر میں لائی جاتی ہے۔ تمہارا یوں تہجد تک آنا بے وجہ نہیں ہے۔ جب رائے زمین نہ بن رہی ہو وہ قادر رب آسمان سے راستہ کھول دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ معاملات کو مکمل اس کے حوالے کیا جائے۔ ہماری کچھ دعاؤں کی قبولیت کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور پتہ ہے اللہ پاک یہ راستہ مشکل کیوں کرتا ہے؟ تاکہ جب وہ نعمت ہمیں ملے ہم اس کی قدر کر سکیں۔ وہ نعمت اتنی بڑی اور خاص ہوتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے ہم کہیں اپنی ناشکری میں اس کی اہمیت نظر انداز نہ کرتے۔ بس اسی لیے کچھ سفر زیادہ کھٹن ہوتے ہیں، لہٰذا مایوس نہ ہوا کریں۔ منزل کا سکون راہ کی تھکاوٹ بھلا دے گا۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے، اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے، اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل پر نازل کرتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو، میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے ہر چیز کا کامل قدرت کے ساتھ محافظ۔ اللہ کے نام اس کی صفات کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ رب جس کی صفت ہے ہر شے کی مکمل حفاظت کرنا، تو کیا وہ تم سے غافل ہوگا؟ نہیں، وہ تم سے یا تمہارے معاملات سے بالکل بھی غافل نہیں ہے۔ اس کے حوالے اپنے سب کام کر دو، وہ تمہاری جان، مال، عزت، آبرو، ہر شے کی خود حفاظت کرے گا۔ آپ اداس ہیں مگر ذرا اپنی خوش قسمتی تو دیکھیں، اس رب نے آپ کو اتنا مبارک مہینہ نصیب کر دیا ہے، اس کی رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں آپ پر۔ آپ کو ایک بار پھر سے اس کو راضی کرنے کا موقع ملا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، وہ رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ وہاں بچاتا ہے جہاں کوئی نہیں بچا سکتا، وہ وہاں سنتا ہے جہاں کوئی نہیں سنتا، وہ وہاں عطا کرتا ہے جہاں کوئی عطا نہیں کر سکتا، وہ تب معاف کرتا ہے جب کوئی معاف نہیں کرتا۔